پھر دیکھتے ہیں سورۃ انبیاء دیکھیں آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں تھا جس کی طرف یہ وحی نہ کی گئی ہو لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی انتہا درجے کی تعظیم کے لائق نہیں ہے، لہذا فاعبدون، تم سب میری انتہا درجے کی تعظیم کرو۔ یعنی الہ کا معنی عموماً عربی زبان میں کیا جاتا ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق، اور یا کہتے ہیں نہیں کوئی معبود۔ عبادت بھی عربی کا لفظ ہے اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں کوئی پوجا پاٹ کے لائق۔ پوجا جو ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، صحیح ذہن میں یہ نہیں آتا سرائکی میں یا اردو میں کہ عبادت کی حقیقی معنی کیا ہے۔ تو عبادت کہتے ہیں غایۃ التذلل، ایسی عاجزی کہ اس کے آگے عاجزی کا تصور نہ ہو سکے، عاجزی کا تصور نہ ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں عبادت غایۃ التذلل۔ اور جس کے سامنے وہ عبادت کی جائے یا جس کی عبادت کی جائے تو وہ غایۃ التعظیم، انتہا درجے کی تعظیم۔ تعظیم کے لائق تو ہر چیز ہو سکتی ہے، مخلوق ہو سکتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، تعظیم کے لائق ہیں، لیکن انتہا درجے کی تعظیم کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ محبت کے لائق ہیں لیکن انتہا درجے کی محبت اللہ کے ذریعے ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کی جاتی ہے، یہ اپنے الہوں کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں، ان کو انتہا درجے کی تعظیم کے لائق، انتہا درجے کی محبت کے لائق یہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ نہیں کوئی انتہا درجے کی تعظیم کے لائق سوائے اللہ کے، خواہ وہ پکار میں ہو، نیازوں میں ہو اور سجدوں میں ہو، خواہ وہ زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہو وہ انتہا درجے کی تعظیم، یا بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہو یا مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہو تو انتہا درجے کی یہ ہر نبی کو ہم نے یہ وحی کی تھی کہ تم میری عبادت کرو۔ یہ اب آیت نمبر 108 اسی سورت میں قل فرما دیجئے انما یوحی الیہ، میری طرف بھی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا انتہا درجے کی تعظیم کے لائق ایک ہی ہے اور کوئی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ جو ہے نا یہ عربی لوگ تو جانتے ہیں اور عام سمجھو، انما جہاں آ جائے تو اسے حصر مقصود ہوتا ہے، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ الہ صرف ایک ہی ہے بس۔ یہ انما کا لفظ جو ہے جس طرح الا اللہ حصر کے لیے آتا ہے، انما بھی حصر کے لیے آتا ہے، یہ حصر کے الفاظ ہیں۔ بھائی جلدی آیا کرو، اکرام جلدی نہ آوے تو باقی کیسی جلدی آسی۔ ہاں وہ سٹینڈ خراب ہے،
سالی یعنی سورہ انبیاء میں فرمایا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تمام نبیوں کی طرف یہ مسئلہ وحی کیا گیا، اور میری طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس لیے اس مسئلے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سورہ حج میں یہ فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل ترین شخص مشرک ہے، اس سے زیادہ ذلیل کائنات میں نہیں ہے، خنزیر بھی اتنا ذلیل نہیں ہے، یا کیڑا مکوڑا بھی، دنیا کی کوئی گندگی اتنی ذلیل نہیں ہے جتنا یہ ذلیل ہے۔ یہ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ نجس اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پاکی کی، یعنی اس حالت میں جب تک وہ چیز نہ جائے پاک نہیں ہو سکتا، یہ نجس ہے۔ مشرک جو ہے نہایت پلیت ہے، نہایت رنجس ہے۔ اور سب سے زیادہ آیت نمبر 31، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بچ جاؤ ناپاکی، وثن کی ناپاکیوں سے، وثن کی ناپاکیوں سے بچ جاؤ۔ واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچ جاؤ۔ دھوکے کے لیے عموماً کہتے ہیں وثن کا معنی بت۔ بھئی بت پرستی ٹھیک نہیں ہے، ہم کوئی بتوں کو پکارتے ہیں؟ ہم تو پکارتے ہیں نیک لوگوں کو، ان کو بت بنانا، ان کو بت کہنا گستاخی ہے، تو یہ جو ہے نا ہم ان کو نہیں پکارتے۔ اور ایک شخص یہ کہہ رہا تھا، اس کی تقریر میں نے خود سنی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہیں ایک مثال سنائی جاتی ہے، ذرا کان لگا کر سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو اللہ کی جگہ جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ مکھیاں پیدا کرتے ہیں؟ بھئی یہ تو گندی، مکھی تو گندی چیز ہے، ہمارے بزرگ تو بیٹے دیتے ہیں، مکھیاں نہیں پیدا کرتے، وہ مکھیاں وہ جو ہے نا بیٹے دیتے ہیں، ہم تو بیٹے مانگتے ہیں۔ انہیں یہ ہے کجباسی۔ اب عربی زبان میں وثن کسے کہتے ہیں؟ وثن کا معنی بت نہیں ہے، وثن کا مصداق بت ہے، اس کا ایک مصداق بنتا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ وثن کا معنی کل ما عبد من دون اللہ فہو وثن، یہ عربی عبارت ہے۔ ہر وہ جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر، یہ وثن ہے۔ وثن کل ما مفردات امام راغب، کل ما عبد من دون اللہ فہو وثن، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی عبادت کی جائے اس کو وثن کہتے ہیں۔ اور اسی عربی کو استعمال کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ یہ کبھی بھی کہیں بھی دیکھو، دنیا کی آج تک کوئی ایسی قبر نہیں آئی کہ جو کسی بزرگ کی شکل پر بنائی گئی ہو، یعنی قبر میں وہ فوٹو لگ دیا ہے بزرگ کا، اس کی آنکھیں بنائیں، کان بنائیں، ناک بنائیں، چہرہ بنائیں، اس کی 2 ٹانگیں بنائیں، قبر یہ نہیں ہے۔ یعنی کبھی آج تک کسی قبر کو بت نہیں بنایا گیا، بت کی شکل نہیں دی گئی، قبر کی شکل قبر ہی رہے گی۔ اس قبر کی شکل کو نبی پاک فرمائے وثن، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ عبادت گاہ نہ بنانا۔ اللہم لا تجعل قبری،
وصلاً، میری قبر کو وصن بنانا، یعبد، یہ تاکید ہے کہ ایسا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس طرح نہ بنانا۔ تو بت اس کا ایک مصداق بنتا ہے، اس کی تفسیر نہیں ہے، تصویر بنتی ہے، ایک شکل بنتی ہے کہ اللہ کے ما سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ جو ہے وہ بمنزل وثن کے ہے، بمنزل بت کے ہے، وہ الہ ہونے میں ایسا بے اختیار ہے جیسے کوئی شکل اپنے اس شکل والے کے بے اختیار نہیں ہوتا۔ جس کی شکل بنائی جائے نا بت، اس کی کوئی اختیار نہیں ہوتا، فوٹو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، فوٹو والے کا اختیار ہوتا ہے، اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو جس کی بھی عبادت کی جائے وہ اس کو بنایا جاتا ہے الہ۔ الہ ہونے میں وہ اسی طرح ہے جس طرح کی کسی کا کوئی فوٹو ہو، کسی کی کوئی شکل ہو، اس میں یہ وہ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا۔ موجودہ مشرقین پھر وثنی مشرق ہیں، ہاں تو اندر کو شک ہے، وثنی مشرق ہیں شک تو نہیں، جڑی اگلی گال کریں وہ کو نہیں اندر دوجی سیڑھی چڑھ دے نا وہ نہیں، یہ کہڑا فرق ہے؟ فرق جو انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر سجدے اور کرتے ہیں وصل یعبد، انبیاء کرام کو قبور اقدس کو وصل بناتے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بھائی دیکھیں سب سے جھوٹی بات اللہ کی جگہ کسی کو الہ سمجھنا، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے۔ صرف اللہ ہی کے ہو جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی بلندی سے گزرا، فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، اس کو پرندوں نے اچک لیا، اور تہوی بہ الرِّیح، یا لے گئی اس کو ہوا، فی مکان سحیق، دور دراز مکان میں۔ مشرک سب سے زیادہ ناپاک ہے اور سب سے زیادہ ذلیل ترین ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی آدمی کو بلندی تک لے جائے، آسمانوں تک، پھر وہاں آسمانوں سے گرا دیا جائے، راستے میں فضا میں پرندے اسے نوچ کر بوٹی بوٹی کر دیں، یا ہوا کہیں دور دراز جنگل میں اس کو جا کر پھینک دے۔ اس کی جو حیثیت ہے مشرک کی یہی حیثیت ہے۔ دیکھیں کہ ہر جاندار، ذرا غور کریں نا، ہر جاندار جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ کھانے کی طرف منہ لے جاتا ہے، جہاں کھانا پڑا ہوتا ہے نا کھانے کی طرف منہ لے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا ہے، یہ ہاتھ بنایا، اس میں جوڑ لگایا ہے، یہ بڑا قیمتی جوڑ ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو کھانا ادھر سے ادھر یوں چلا جائے۔ یہ جوڑ ہے، جوڑ لگائے کہ تیرا جو ہے نا ہاتھ جو ہے یہ تیرے منہ کی طرف کھانا ہے۔ یہ پیشانہ کے لیے حجر کے سامنے، حجر کے سامنے کس چیز کو اس نے اللہ کے مقابلے کینڈیڈیٹ نہیں مقرر کیا؟ کس چیز کو؟ انبیاء کو الہ بنایا ہے، اولیاء کو الہ بنایا ہے، شہداء کو الہ بنایا ہے، قبروں کو الہ بنایا ہے، بتوں کو الہ بنایا ہے، درختوں کو الہ بنایا ہے، پتھروں کو الہ بنایا ہے، سورج چاند ستاروں کو الہ بنایا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس میں اس کو اس نے الہ نہ بنایا ہو۔ یہاں تک کہ پاکستان میں ہے کہ مرد کے شرمگاہ کو بھی الہ بنایا ہے، وہ قبر پر وہ شرمگاہ وہ اس کی جو ہے نا لکڑ کی بنی ہوئی ہے،
مجھے ایک آدمی لے کر آیا، خود دکھایا، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوا ہے۔ اور ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، جو میں نے آپ کو آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس کس کو دیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے، اور اس نے انتخاب کتنا اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے کی جھکنے کے لیے ہے، اس نے ہر مخلوق کے سامنے جھکنے کی کوشش کی ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ فِي السَّمَاءِ، تو یہ بتایا کہ ہر پچھلی سورہ کہ ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مجھے الہ بنانا، میری عبادت کرنا، فَاعْبُدُونِ، اور انما یوحی الیہ انما الہکم واحد، میری طرف بھی کل آپ اعلان کر، میری طرف بھی یہی وحی ہوئی ہے، ہر نبی کی طرف وحی ہوئی ہے آپ سے پہلے، میری طرف بھی وحی ہوئی ہے کہ صرف میری عبادت کرو۔ اگر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی کرتا ہے تو اس کی مثال آسمان سے گرا، پرندوں نے اچک لیا، یا دور دراز مکان میں چلا گیا، یہ اس کی حالت ہے۔ آگے سورہ مومنون آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ لایا ہے ہم نے ان کے پاس سچ قرآن، انہم لکاذبون، ساری زبان میں کو قرآن دی قسم ہے کوڑے ہی نہیں۔ بل اتیناہم، یہ قرآن لایا ہے، انہم لکاذبون، یہ اس کا گواہ ہے کہ کوڑے ہی نہیں، میں اللہ دی قرآن دی قسم ہے کوڑے نہیں، بس یہ جھوٹے ہیں۔ کیا کس بات میں جھوٹے ہیں؟ متخذ اللہ من ولد، ایک کیڑی گل تے بادشاہو انہاں بڑے نیکیاں کیتے ہیں، بڑے ریاستاں کیتے ہیں، بڑے تکلیفاں اٹھائیں، یہ تھوڑے واسطے بھی تھوڑا پتر جمے، بڑے تکلیفاں اٹھائیں، بڑے نیک ہیں، یہ تھوڑے واسطے نیک ہیں۔ انہاں رات کو جو تہجدہ پڑھیں بھی تو تھوڑا پتر جمے، بڑے نیک ہیں، یہ بڑے تکلیفاں اٹھائیں انہوں نے، یہ گل آخنا۔ اللہ کے یہ اسی طرح ہیں جس طرح کے کوئی کسی کی اولاد ہوتی ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکھاں چ میکھ ہے، اللہ انہاں دی بغل رد نہیں کرے گا۔ انہاں دے اگوں اللہ فرمائے